السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا دینکم تمہارے دین کو، ہزوا و لعبا، مذاق اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء دوست، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا ولعبا، بناتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم، ایسی قوم ہیں، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، نہیں تم انتقام لیتے ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر اس بات پر کہ ایمان لائے ہم اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو نازل ہوا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ابھی چند آیتیں پہلے ہم نے آیت نمبر 51 میں اسی قسم کے مضمون کو پڑھا تھا کہ ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں دوست ہیں، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف یہود و نصارہ کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ ان کو جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے تھے، اور کافر جو بھی تمہارے دین کا مذاق اڑائے، ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، کیونکہ انسان کو لائک مائنڈ لوگ ہی اچھے لگتے ہیں اور اچھے لگنے چاہیے، کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ نبی کو پسند ہوتی ہیں۔ باقی اگر کوئی اللہ کے حکموں کے خلاف چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتا نہ ہو اور محبت کے دعوے کرے اور محبت کا دم بھرے، تو سمجھیں کہ وہ صرف اس کے قول و فعل کا تضاد ہے۔ جو اللہ رسول سے محبت کرے گا، اس کے عمل سے، اس کی باتوں سے، اس کی پسند اور ناپسند ویسی ہی ہو جائے گی۔ آپ اس کا بہت اچھا مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کہ ہم جب بھی کسی سے ہماری محبت ہوتی ہے، مثلاً ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں وہ چیز گھر میں پکاؤں، لاؤں اور کروں جو میرے بچوں کو پسند ہے، اور اس کے لیے بعض دفعہ وہ اپنی پسند کو بالکل اگنور کر دیتی۔ بہت ساری وہ چیزیں وہ کھاتی بھی نہیں جو اس کے بچے نہیں کھاتے، اور وہ کھا لیتی ہے جو اس کے بچے کھاتے ہیں، یا پھر کم از کم ان کے لیے ضرور اہتمام کرتی ہے کہ وہ چیز بناؤں جس سے میرے بچے خوش رہیں، ان کی پسند کی ساری چیزوں کو لا کے، ان کے کپڑے، ان کی ہر چیز، کیونکہ اسے اس سے محبت ہوتی ہے۔ ہم کس طرح کی محبت کرتے ہیں اپنے دین سے، اپنے رب سے، اپنے خالق اور مالک سے اور اپنے نبی سے، کہ ہمارے باتوں میں، ہمارے میل ملاپ میں، ہماری زندگی میں، ہماری صبح و شام میں کہیں بھی جھلک نظر نہ آئے، ہماری دوستیوں میں کوئی جھلک نہ ہو، ہمارے دوست ایسے لوگ ہوں جنہیں دین کا پتہ ہی نہ ہو۔ اب دوست تو دور، اب تو رشتے ایسے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی نمازی انسان کو کہاں سے ڈھونڈیں جس سے اپنی بچی کا رشتہ کریں، کہاں سے نمازی اور نیک لڑکی ڈھونڈیں جس سے اپنے بچے کا رشتہ کریں۔ اور اگر اول تو لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ پھر جب اندر جاتے ہیں ان لوگوں کے گھروں میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دین کا ایک لبادہ اگر کسی نے اوڑھا بھی تھا، اس کے عمل میں تو ہے ہی نہیں تھا۔ پھر اس سے دین کا بھی امیج خراب ہوتا ہے اور ان لوگوں کا بھی۔ تو پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین سے تو اچھا تھا بے دین کر لیتے، کچھ اخلاق تو ہوتا، کچھ دنیا کے مینرز تو ہوتے۔
جب ہم دین میں پورے داخل نہیں ہوتے تو ایسا ہی برا امیج ہم بناتے ہیں اور ایسی ہی باتیں پھر ہمیں سننا بھی پڑتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو ان کو دوست نہ بنانا جنہوں نے تمہاری دین کو کھیل اور مذاق بنا لیا ہوا ہے، اہل کتاب میں سے بھی اور کافروں میں سے بھی۔ کسی سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ 20ویں سپارے میں ہے کہ وہاں جا کے وہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے نصیحت سے دور کر دیا جبکہ مجھے پتہ چل گیا تھا، میں جانتا تھا اچھا بھلا دین کو، فلاں کی دوستی سے میں دین سے دور ہو گیا۔ وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال آپ نے ایک خوشبو بیچنے والے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کے ساتھ دی تھی کہ خوشبو بیچنے والے سے اگر تم خوشبو نہ خریدو گے پھر شاید گفٹ کر دے، گفٹ نہ کرو گے، پاس بیٹھو گے تو تمہارے کپڑوں سے خوشبو آنے لگ جائے گی، اور بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو کچھ بھی نہ کرو گے کہ دھواں تو تمہیں لگے گا ہی۔ تو کچھ نہ کچھ پرسنٹ انسان کو اپنے دوستوں کی عادتیں آ ہی جاتی ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو تو اس کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے ڈر سے ان سے دوستیاں نہ کرو۔ ہاں کسی کے شر سے ڈر کے اس سے اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، لیکن دلی دوستی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، دلی دوست اپنے علاوہ کسی کو نہ بنانا، صرف اپنوں کو جو واقعی تمہارے ساتھ دیندار ہیں۔ اللہ فرماتے یہ ایسے لوگ ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو نا، پکارتے ہو، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہو۔ کہتے کہ مکے میں ایک شخص تھا، جب اذان ہوتی اور یہ لفظ آتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ جب اذان میں سنتا تو کہتا قد حرق الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول وہ مانتا نہیں تھا۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات ایک بچی اس کے گھر میں آگ کا کوئی چیز لے کے آ گئی، آگ والی، وہ خود اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے، اور بچی سے نادانستہ طور پہ وہ آگ کی چنگاری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ خود ادھر ادھر ہو گئی، یہ سو گئی، تو رات آگ لگی اور اس کے گھر والے سارے جل گئے۔ اس طرح اس کی اپنی ہی بد دعا اس کے حق میں اللہ نے سچی کر دی، کیونکہ اس نے جھوٹے کو جلنے کا کہا تھا اور وہ خود جھوٹا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سیدنا بلال نے اذان کہی، چند نوجوانوں نے قرآن کے اذان کے کلمات کی ہنسی اڑائی اور اس کی نقل اتارنے لگے۔ انہی میں سے ایک شخص ابو محذورہ تھا، آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا، اسلام کی دعوت پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی، وہ خود خوش آواز تھا، آپ نے اسے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی مذاق اڑاتا ہے آج اور کل وہ اسلام کا داعی بھی بن سکتا ہے، تو ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، ان کو پیار سے سمجھانا ہوتا ہے یا پھر ان کے لیے دعا کی جا سکتی۔ تو اللہ فرماتے جب نماز کے لیے تم پکارتے ہو وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے، اس وجہ سے انہیں عقل نہیں ہے نا، عقل کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، نہیں پتہ کہ اللہ کی طرف سے یہ اذان مقرر کی گئی ہے اور نمازیوں کے لیے ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جن کے جو اس ایسی ملکوں میں رہتے ہیں جہاں اذان نہیں ہوتی، کہ یہ کتنی بڑی نعمت لگتی ہے۔ اور میں نے بعض دفعہ دیکھا کہ وہ لوگ جو اللہ کو جانتے بھی نہیں، وہ بھی بعض دفعہ اذان سن کے رو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا اللہ نے اس میں خوبصورتی رکھی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اذان سیکھتے نہیں، اچھی آواز سے دیتے نہیں ہیں، نہ طریقہ سیکھتے ہیں، ورنہ یہی ہم جیسے لوگ جب مکہ میں عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں کی اذانوں سے دل موہ لیا جاتا ہے، موہ لاتا ہے، دل کرتا ہے ہوتی رہے اور ہم سنتے نہیں۔ تو یہاں چونکہ بس لوگ ایسے لگتا ہے جیسے کو پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک سانس میں پوری اذان دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، نہ دل سے دیتے ہیں نہ دلوں پہ اثر کرتا۔ تو وہ لوگ
ظاہر ہے جہاں حضرت بلال اذان دیتے ہوں گے، پتہ نہیں وہ کتنا وہ اس اثر کو قبول نہیں کرتے تھے، قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ ہر جو نیکی ہم کرتے نا اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں کریں، نماز کا ایک ایفیکٹ ہے، روزے کا ایک ایفیکٹ ہے، حج کا ایک ایفیکٹ ہے کہ اس کے بعد انسان کے دل میں ایک عجیب سی خوشی، سکون اور اچھی فیلنگز آتی ہیں۔ اور لیکن اگر بے دلی سے یہی کام کیے جائیں تو بالکل ایسی ہوتا ہے جیسے سر سے کوئی بوجھ اتار دیا۔ آگے اللہ فرماتے میرے نبی کہو، اے اہل کتاب تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کس بات پر تم ہم سے ناراض ہوتے ہو؟ اسی بات پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر قرآن اترا ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو اس سے پہلے اتری تورات انجیل اور اس کو بھی مانتے ہیں۔ بات یہ ہے ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر فسق والے ہیں، حدود سے باہر نکلتے ہیں۔ بہت دفعہ ان کے لیے فاسق کا لفظ آیا کہ باؤنڈریز کراس کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتے نہیں، ماننے دیتے بھی نہیں، نہ صرف قرآن کا انکار کرتے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور اسی بات پہ ساری تکلیفیں مسلمانوں کو دیتے تھے، اسی بات پہ دل میں گرج کہ یہ ان میں کیوں آیا، یہی نبی اگر بنی اسرائیل میں سے آتا تو ہم مانتے۔ تو پیچھے کیا تھا؟ حسد تھا نا، تو ایک حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی اور مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گرج رکھا دل میں، اور اس وجہ سے ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ یہ حسد جو اور اپنے ایک آنر کو اپنے لیے سمجھنا، حالانکہ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل، اللہ جسے بھی دے۔ دنیا میں کبھی بھی کسی کو کوئی آنر مل سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس آنر کے مطابق رکھے، اس کو ڈیزرو کرتا رہے، تو اللہ اس نعمت کو دیے رکھتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس نعمت کو ضائع کرے یا پھر صحیح اپنے آپ کو ڈیزرو نہ کرے کہ میں اس قابل ہوں اس نعمت کو اٹھانے کے، تو اللہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے ان سے چھین کے ہمیں دکھایا کہ وہ بھی چنے گئے تھے، تم بھی چنے ہوئے ہو۔ اگر میں نے ان سے آنر چھین لیا تو تم صرف نبی کی امت میں سے ہو کر ہی اس چیز پر خوش نہ رہو، کچھ کرو گے تو میرے پاس کچھ پاؤ گے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتی ان سے کہو میرے نبی میں تمہیں بتاتا ہوں اس چیز کی برائی کیا ہے، یعنی اللہ کی چیزوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانا اور اللہ کے حکموں کو اہمیت ہی نہ دینا اور اس پر عمل نہ کرنا اور اس کے خلاف ورزی کرنا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی برائی کیا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، اس کا کبھی مذاق نہیں اڑاتے۔ اپنے ماں باپ کا مذاق یا پھر اپنی ہی کسی چیز کا مذاق ہم نہیں اڑاتے، نہ اڑانے دیتے ہیں۔ کوئی ہمارا اگر کبھی مذاق اڑائے بھی تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، لیکن اللہ کی خالق کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں اور اس کے حکموں کے اوپر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، تو یہ ایک طرح سے اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ یعنی جس طرح برے کام کر کے شیطان کا حکم مانا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کی شاعر کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے شاعر کا عزت کرنا یہ تو دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، وہ اللہ کی کسی بھی مسجد، کسی بھی اس کے شاعر، اذان ہے، روزہ ہے، حج ہے، حج کے رکن ہیں، یا پھر جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ اگر وہ نہ بھی کرے گا تب بھی اتنی سینس تو انسان میں ہونی چاہیے کہ اگر میں ایک کام نہیں کرتا تو میرا حق یہ تو نہیں بنتا کہ میں اس کو مذاق بھی اس کا اڑاؤں، کیونکہ یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا ان کو کہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی برائی کیا ہے۔ برائی کیا؟ من لعنہ اللہ، دیکھو ان کو جن پہ اللہ نے لعنت کی، ان پر غصے ہوا، کیسے انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا تھا۔ جیسے اصحاب السبت، کن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا تھا؟ ہفتے والوں کو، جس کا پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ اللہ نے انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا،
کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ انہوں نے ہفتے کے دن پکڑی تو نہیں، لیکن سسٹم اس طرح کے بنا لیے کہ ہفتے کو وہ نالیوں میں آ جائیں تو ہم سنڈے کو پکڑ لیں۔ تو ایک طرح سے اللہ کے حکم کو مانا اپنی مرضی سے۔ اللہ نے ان کو حکم چینج کرنے کی دیر تھی، کچھ ٹائم تو اللہ نے ان کو چھوڑے رکھا کہ شاید وہ واپس پلٹ آئیں۔ انہوں نے وہ کام کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکلوں کو چینج کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے حکموں کو چینج کیا، اللہ نے شکلیں چینج کی اور ان کو بندر اور خنزیر اور شیطان کی عبادت کرنے والے تھے وہ، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کون کروانا چاہتا ہے؟ شیطان ہی تو کروانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے وہ طاغوت ہے، ہر وہ چیز۔ اب اس میں اللہ نے کوئی لسٹ نہیں دی ہے، کیونکہ وقت کے حساب سے طاغوت چینج ہوتے رہتے۔ اب کچھ سال پہلے پیچھے جائیں، 15-20 سال پہلے کوئی موبائل نہیں تھا اور طاغوت اتنا تیز نہیں تھا جتنا اب ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ایک کلک کے ساتھ بدترین چیز دیکھ سکتا ہے۔ اب اتنے آسانی کے ساتھ انسان ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے جتنی آسانی کے ساتھ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو انسان کی شکل کا چینج ہونا بہت بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اور اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی ہفتے کے دن نہیں، اتوار کے دن، لیکن اپنی مرضی سے ان کو نالیوں میں لے آئے، اپنے گھروں تک سسٹم کر لیا کہ مچھلیاں جو ہفتے کو بہت نظر آتی، اللہ کی آزمائش تھی، واضح نظر آتی تھی، ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے گھروں تک یا اپنی سائڈوں پہ لے آئے تاکہ یہاں آ کے وہ پھنس جائیں اور ہم سنڈے کو نکال لیں، پانی اس طرف آ جائے۔ تو اللہ نے پھر جب ان کی شکلوں کو چینج کیا تو وہ قوم 3 دن کے بعد ختم ہو گئی، وہ ایک دوسروں کو پہچانتے تھے اور روتے تھے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر کے شیطان کی بندگی کی۔ اللہ فرماتے اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ ہیں بدترین درجے کے اعتبار سے اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ پھر لوگ منافقت کرتے ہوئے تیرے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اللہ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ جب وہ آئے تھے کفر کے ساتھ ہی آئے تھے، جب وہ انٹر ہوئے اور جب وہ نکلے آپ کے پاس سے گئے، اللہ کے نبی کی محفل سے اٹھ کے گئے اور اللہ کے نبی کی باتیں سنی، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اسی کفر کے ساتھ نکلے۔ کسی بات نے، کسی تبلیغ نے، کسی بھی اللہ کے ڈر نے ان کو بدلا نہیں، کیونکہ اندر منافقت تھی۔ تو جب اندر پہلے ہی بھرا ہوتا ہے غلط چیزوں سے، اس میں نئی چیز کیا جائے گی؟ جتنا ہم اندر کو پیور کرتے رہیں گے، صفائی کرتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل 100% پیور ہے۔ ہر انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ فیلنگز اچھی بری آتی رہتی ہیں، تو ان بری فیلنگز کو ڈیلیٹ کرتے رہنے سے دل صاف ہوتا رہتا ہے، اور جتنا ہم دل کلیئر کریں گے اتنی اللہ کی بات زیادہ اثر کرے گی۔ یہ چونکہ اپنی منافقت کی بیماری لے کے اندر آتے تھے اور اس سوچ کے ساتھ آتے تھے کہ دیکھیں آج کیا کہتا ہے یہ اللہ کا نبی، اور اپنے کفر اور منافقت کو لے کے آپ کی محفل میں بیٹھے رہتے تھے، اسی لیے خالی ہاتھ ہی اٹھ جاتے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ کفر کے ساتھ انٹر ہوئے، کفر کے ساتھ نکلے، واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور جو وہ چھپا رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے دل میں چھپایا، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ ان کے اندر باہر ہر بات کو جانتا ہے، کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور کیا لینے آتے ہیں، اور کس پیچھے ہم نے پڑھا نا جاسوسی کے لیے آتے ہیں، بات کو چینج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دوستوں میں جا کے ان میں خود کو شامل کرنے کے لیے آتے، اور پھر وہاں جا کے آپ کی بات کو کچھ میننگ نکال دیتے اور اس کو چینج کر دیتے، اور بیٹھ کے راتوں کو مشورے کرتے اور جاسوسی ساری باتیں سن کے ان کو جا کے بتاتے،
آج یہ کہہ رہا تھا، اللہ کا نبی آج یہ کہہ رہا تھا. تو جب اس نیت سے آنا ہے تو پھر محفل کسی کی بھی ہو. اگر اللہ کے نبی کی محفل میں ان کا کفر دور نہیں ہوتا تو دنیا کی محفلوں میں کوئی کسی کو کیسے چینج کر سکتا ہے؟ تو جب بھی ہم کسی نیکی کے لیے جائیں، جب بھی کوئی نیکی کریں، سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے نا وہ اس بہت بڑا کام کرتی ہے اس معاملے میں. اگر وہ اس نیت سے جائے کہ مجھے اپنا کچھ برتن بھرنا ہے اس سمندر سے، تو اللہ چند قطرے بھی دے دے تو کافی ہو جاتے. لیکن اگر وہ اس نیت سے آ جائے کہ میں دیکھوں یہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کا مذاق اڑانا اور پھر اس کی بات کو چینج کرنا، تو پھر وہ چاہے بھر کے لے جائے سب کچھ، اس کے پاس اس کو فائدہ ایک قطرے کا بھی نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے اور اس کے لیے بہت ساری دعا کرے اور بہت سارا اٹینشن دے، اپنے آپ کو دل کی طرف دھیان دے، اس میں کیا سوچ آ رہی ہے. کیونکہ جب بھی بہت ساری کوئی سوچیں ہم ان کو ایک طرح سے لکھ لیں یا آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو وہ سوچیں اکثر غائب ہو جاتی. تو جب ہم بے دھیان ہو کر اور ان سوچوں کو سوچتے رہتے تو ایک طرح سے ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں، پھر جہاں بھی چلے جائیں کچھ بھی پا نہیں سکتے. تو اللہ سے دعا ہے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، یا اللہ ہمیں اسی کی توفیق دے جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.